یہ کہانی ایک بچے کی ہے۔ یہ بچہ جب کوئی شرارت کرتا تھا یا کچھ غلط حرکت کرتا تھا تو اس کی امی سزا کے طور پہ اس کو ڈارک روم میں بند کر دیتی تھی۔ اس کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا اور یہ اس کے لیے ایک بہت مشکل سزا ہوتی تھی۔ جب بھی اس کو یہ ڈارک روم میں بند کرنے والی سزا ملتی تھی تو یہ بہت پریشان ہوتا تھا، یہ روتا تھا، ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک نائٹ میئر ایکسپیرینس تھا، اور جب بھی یہ اس کو ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ میں نے ایسا ویسا کچھ کیا تو پھر جو ہے مجھے پھر ڈارک روم میں جانا پڑے گا۔ ایک بار یہی سزا ان کی امی نے اس کے دوسرے بھائی کو دی، تو اب کی بار بالکل ایک الگ چیز نظر آئی۔ جب ڈارک روم میں اس کے بھائی کو بند کیا تو اندر سے کوئی آواز نہیں، بالکل خاموشی، ریڈیو سائلنس۔ تو ان کی اس بار پریشان ہونے کی باری ان کی امی کی تھی۔ ان کی امی نے سوچا کہ اندر سب خیریت تو ہے، کیا ہوا، اور جا کے دروازہ کھولا تو پتہ چلا دروازہ اب کی بار اندر سے بند تھا۔ تو امی جو ہے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ بیٹا دروازہ کھولو اور باہر آؤ، اور تم خیریت سے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم اگلی بار تمہیں سزا نہیں دیں گے، اس طرح بند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں بھائیوں کا ریئیکشن الگ تھا، اس کی وجہ سے آؤٹ کم بھی بالکل الگ نظر آیا۔ یہ بات میں نے کاشف صدیقی صاحب کے آرٹیکل میں پڑھی تھی ڈان اخبار میں، اور اس سٹوری کو انہوں نے سمرائز کیا ایک ایکویشن کی صورت میں، اور وہ ایکویشن ہے سی پلس آر ایکولس ٹو او۔ سی یعنی کہ سرکمسٹانس، جو سم ٹائمز اور موسٹ آف دا ٹائمز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن ریئیکشن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ اور اس ریئیکشن کی مدد سے یہ جو سرکمسٹانس ہے، یہ جو فکس ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ریئیکشن سے ہم اس کو چینج کر کے آؤٹ کم کو مختلف بنا سکتے ہیں۔ سو یس، ہم جب سے زندگی ہماری شروع ہوئی ہے اور جب ختم ہوگی، پرابلمز، مشکلات، اپس اینڈ ڈاؤنز یہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو ڈفرینس کریٹ کرتا ہے وہ ہمارا ریئیکشن اور ایٹیٹیوڈ کرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی پرابلم آئے تو اس میں ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ون، جب بھی کوئی پرابلم آئے اس میں اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے، بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ پریشانی وقتی ہے، یہ چلی جائے گی۔ جیسے یہ وہی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کچھ بتاؤ کہ میں خوشی میں ہوں یا غمی میں وہ میرے کام آئے۔ تو وزیر نے کہا تھا کہ آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت چلا جائے گا۔ تو یس، جو کوئی بھی پریشانی ہے وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری چیز، جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل آئے اس میں بجائے اس کے کہ ہم اس میں روئیں دھوئیں اور شکایتیں کریں اور دوسرے سے اس کی ذکر کریں اور یہ سوچتے رہیں کہ وائے می وائے می، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، یہ سب کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ اس کے حل کو تلاش کریں، اور اس کے حل کو تلاش کریں اور کچھ ایسا سوچیں اس کا حل جو آپ کو مستقبل میں اس پریشانی سے بچائے۔ تو اگر آپ ایسا کر لیں تو پھر یہ پریشانی نہیں رہے گی، ایک بلیسنگ بن جائے گی جو آپ کو کچھ نیا سکھائے گی یا کچھ لرن کروائے گی، تو آپ جو ہے اس پریشانی سے آگے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ ابھی ہمارے سامنے کووڈ آیا تھا، ایک گلوبل پینڈیمک، پوری دنیا پہ اس کے اثرات ہوئے، لیکن اس میں بھی یہی ہوا کہ وہ کمپنیز یا وہ بزنسز جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا اس پینڈیمک میں، لاک ڈاؤن میں، ریموٹ ورکنگ پہ چلے گئے، تو وہ اپنے آپ کو سروائیو کر پائے، لیکن جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے وہ سروائیو نہیں کر پائے۔ اس طرح جو لوگ ہمیں جو ہے لاک ڈاؤن میں ورک فرام ہوم کی طرف جانا پڑا، تو جو لوگ ورک فرام ہوم میں ایڈجسٹ ہو پائے ان کے لیے وہ ٹائم گزر گیا، آسان یا مشکل بہرحال گزر گیا، لیکن جو لوگ نہیں کر پائے وہ ان کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا۔ اسی طرح اگر کچھ لوگوں کو سوشلائزنگ، دوسروں سے ملنا پسند تھا، لیکن اس وقت تو ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی، ہم باہر نہیں جا سکتے تھے، تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس وقت سوشل ایپس کے تھرو اپنا سوشلائزنگ کو کنٹینیو رکھا، لوگوں سے بات چیت کو سم ہاؤ مینٹین رکھا، تو وہ اس مشکل ٹائم کو جھیل پائے۔ لیکن جنہوں نے اس طرح ایڈجسٹ نہیں کیا اپنے آپ کو، وہ ڈپریشن میں چلے گئے یا اسٹریس آ گیا ان کے اوپر۔ سو جب دنیا میں پرابلمز، پریشانیاں، اپس اینڈ ڈاؤنز یہ تو لائف کا حصہ ہیں، لیکن اس میں جو اصل امتحان ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم اس مشکل وقت کو جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیسے اپنے ریئیکشن سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس کو چینج کر سکیں یا اس کو اپنے لیے بہتر بنا سکیں۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ دنیا کے مسائل نہیں ہیں،
اور وہ دنیا، وہ جگہ جو ہے وہ قبرستان ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں کہیں بھی ہم دیکھ لیں پرابلمز اور پریشانیاں ہیں، اور وہ چلتی رہیں گی، اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں. سو in problem situations, don't worry, act bravely, and remember always that tough times never last. Tough time never last. Tough people do.